کیا نوجوانوں کو پاکستان چھوڑنا چاہیے، چاہے وہ جاب کے سلسلے میں ہو یا تعلیم کے سلسلے میں ہو یا کسی دوسرے سلسلے میں، ملک کی گمبھیر حالات کی وجہ سے؟ تو آئیے سنتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو۔ میں آپ کو بہت ایمانداری سے عرض کرتا ہوں، میرے پاس اس طرح کا کوئی اصولی یا اخلاقی جواز نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں ایک نوجوان کو یہ کہوں کہ تم یہاں سے مت جاؤ۔ لیکن مجھ سے یہ پوچھتے ہیں لوگ، پھر آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو میری FRCS UK کی ہے، تھوڑا سا مجھے کچھ کرنا پڑے گا، میں چلا جاؤں گا۔ دوسرا میرا یہ بڑا جو کام ہے ٹیچنگ ٹریننگ والا، اس میں بھی جا سکتا ہوں، تو آپ کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ کیوں جاؤں؟ وہ کہتے پاکستان میں اتنا گند ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ میں اصل میں جمع دار ہوں، میرا کام ہے گند کو صاف کرنا۔ اگر گند زیادہ ہوگا تو وہاں جمع دار زیادہ چاہیے ہوں گے، تو میری حیثیت جمع دار کی حیثیت ہے، نالی صاف کرنے والے جمع دار کی حیثیت ہے۔ اگر یہاں گند ہے تو میں نے گند صاف کرنا ہے، اس لیے میں یہی رکا ہوں، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے، کیونکہ میں نے اپنے ذہن میں ایک اپنے لیے ایک ہمبل سا راستہ چنا ہوا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور وہ ظاہر ہے چونکہ میں نے دوبارہ میں اس فکر کو دہراتا ہوں کہ چونکہ میں گند صاف کرنے والا ہوں، تو مجھے نا چاہے مجھے بدبو آئے، چاہے میرے پیر گندے ہو جائیں، چاہے مجھے ناک کے اوپر کپڑا باندھنا پڑے، تو مجھے تو وہ کرنا ہے۔ جہاں تک نوجوانوں کا تعلق ہے، ہمارے ہاں ابھی بھی ایسے نوجوان موجود ہیں جن کے اندر وطن کی محبت اور مشنری جذبہ موجود ہے۔ جس شخص کے اندر یہ مشنری جذبہ موجود ہے اور پاکستان سے محبت موجود ہے اور وہ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے اندر ایک جذبہ اور موجود ہے، وہ ہے بنیاد کا پتھر بننے کا جذبہ۔ بنیاد کا پتھر وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن ساری عمارت کھڑی اس کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ جیسے جنگ بدر، غزوہ بدر کے شہداء نے کوئی مسلمانوں کی عظمت نہیں دیکھی، کوئی آسانی نہیں دیکھی، کوئی کھانے پینے کی نہیں دیکھی، کوئی جائیداد مال نہیں دیکھی، کوئی دولت نہیں دیکھی، یعنی مصیبتیں دیکھیں اور اسی مصیبتوں کے دوران شہید ہو گئے۔ لیکن کوئی بھی شخص مسلمان جو ہے وہ غزوہ بدر کے شہداء کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بنیاد کا پتھر تھے، ان کے اوپر عمارت کھڑی ہونی تھی۔ لہٰذا ہر وہ ہمارا بچہ، ہر نوجوان جو اس طرح کا جذبہ اپنے اندر رکھ سکتا ہے کہ میں بنیاد کا پتھر بنوں گا اور میرے پاس جو صلاحیتیں ہیں میں اس کو استعمال کروں گا، کوئی بات نہیں، یہاں اگر مجھے تھوڑی بہت ایک تنگی بھی ہو گئی، ایک ٹیلنٹڈ آدمی یہاں بھوکا تو نہیں مرتا، لیکن میں انشاءاللہ اس کے اوپر عمارت کھڑی کروں گا۔ اس کو تو بالکل نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر اس سے ذرا سا بھی کم ہے طبیعت تو پھر اس کو چلے جانا چاہیے، اور اس کے چلے جانے میں اس کو کوئی گلٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کنبہ ہے، ہر جگہ جا کے آپ خدمت کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں تو وہاں سے فورن ایکسچینج ہی بھیجیں گے پاکستان کے اندر، جو کہ ہمارے پاس ہیں ہی نہیں پیسے ویسے، تو وہ وہاں سے آ جائیں گے۔ لہٰذا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں ٹھہرنے کی ایک ریزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور مجھے اس گھر کو بچانا ہے۔ یہ میری ماں ہے جس نے مجھے پالا، یہ میری ماں ہے، خود گیلی جگہ پہ سوتی رہی تھی اور مجھے خوش جگہ پہ سلاتی تھی، میں اس کے کپڑوں پہ پیشاب کر دیتا تھا، یہ صاف کرتی تھی، اپنے منہ کا لقمہ کاٹ کے میرے منہ میں ڈالتی تھی۔ اب یہ بیمار ہے، کوئی بات نہیں، میں اس کے سرانے بیٹھوں گا، میں اس کی خدمت کروں گا، میں اس کا علاج کروں گا۔ اگر کسی کے اندر یہ والا وطن سے محبت ہے نا، اس کو ضرور رک جانا چاہیے، کیونکہ یہی والے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو بچانا ہے۔ باقی وہ تمام لوگ جو کہ اس وقت ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر ہے، میں یہ بہت بولڈ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں آپ کو، کوئی بھی پولیٹیکل سسٹم کا آدمی جو کہ کسی ایک فرد کو کلٹ کی طرح فالو کرتا ہے، یعنی اس کی تمام خوبیاں ایک شخص میں ہیں اور تمام برائیاں دوسرے شخص کے اندر ہیں۔ نمبر دو، وہ جو اپنے ذاتی مفاد کو قوم کے مفاد کے اوپر یعنی فوقیت دیتا ہے۔ تیسرا، وہ جو کسی برادری، کسی گروہ یا کسی اتھارٹی کی وجہ سے اوپر آیا ہے۔ اور چوتھا، وہ جو پیسے کی بنیاد کے اوپر اسمبلیوں میں پہنچ کے اوپر آیا ہے۔ جن کے اندر یہ باتیں موجود ہیں نا،
وہ اس ملک کے کو کبھی بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. اس لیے اگین میں یہ کہتا ہوں بہرحال کچھ لوگوں کو یہاں رکنا پڑے گا. آخر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا سنگاپور جب آزاد ہوا ہے نا تو وہاں کا جو صدر تھا یا وزیر اعظم تھا اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ دنیا میں کہیں بھی سنگاپورین ہیں اور وہ جس کرنسی میں پیسے لیتے ہیں اور جتنے پیسے لیتے ہیں اس نے کہا آپ سنگاپور آ جائیے ہم اس کو دیں گے. پاکستان کبھی بھی سڑکیں بنانے سے نہیں بنے گا, پل بنانے سے نہیں بنے گا, فیکٹری بنانے سے پاکستان نہیں بنے گا. پاکستان بنے گا لوگوں کے ساتھ, جیسے امریکہ بنا ہے. امریکہ نے پوری دنیا سے برین ڈرین کیا ہے اور دیکھیں وہ کیا بن گیا. کینیڈا کیسے بنا ہے, آسٹریلیا کیسے بنا ہے. تو پاکستان کے اندر تو برین تو جا رہا ہے واپس, اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ ایوریج برین کے لوگ ہیں جو جا نہیں سکتے. اس لیے یہ بڑی کروشل سچویشن ہے. تو میں پھر ایک کنکلوژن پر بات ختم کرتا ہوں. ٹیک ہوم میسج, جس بندے کے اندر قربانی کا جذبہ ہے, جو اس سے محبت کرتا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ میری صلاحیتیں اور میں بنیاد کا پتھر بن سکتا ہوں, اس کو یہاں رکنا چاہیے. بہت مفید ڈسکشن آپ لوگوں نے سنا. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.